السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اسلامی بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس سے قبل کے دروس میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ آج بہت سارے ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سرزمین میں مدارس، جامعات، اسی طریقے سے سرکاری اسکولز اور یونیورسٹیاں بند ہیں، جبکہ یہ وقت یہ تھا کہ مدارس اسلامیہ میں، جامعات میں تعلیمی سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ اس میں سرکاری اسکولوں میں، جامعات میں، یونیورسٹیوں میں لوگوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے لائن لگتی تھی، لیکن اتفاقی معاملہ یہ کہ آج صورتحال اس کے برعکس ہو گئی۔ لوگ خاموش ہو گئے، ایک بیماری نے لوگوں کو گھیر لیا۔ پھر بھی جس طریقے سے لوگ آج موبائل فون کے ذریعے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود اس سے دلچسپی لیں اور بچے جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی کاپیاں چیک کریں، ان کے ساتھ آپ کو موقع ملتا ہے تو وقت دیں، تاکہ چہ جائے کہ وہ آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، موبائل فون کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس کو محفوظ کریں، اس سے حاصل کریں، کیونکہ اس سے اگر ہم غافل ہو جائیں گے، اگر ہم اس سے اعراض کر بیٹھیں گے تو ہمارا تعلیمی سال خراب ہوگا، تعلیمی نقصان ہوگا، ڈگریاں اس سے رک جائیں گی، آگے چل کر کے پریشانی ہوگی، ہمارے لیے مصیبت ہوگی، بچوں کا تعلیمی سلسلہ اس سے منقطع ہوگا، تو بہت بڑا بگاڑ اور فساد معاشرے میں اور سماج میں نظر آئے گا۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے قطع نظر آج کے درس میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور مختصر طور پر اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں نے سورہ زمر کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں واضح طور پر علم اور غیر علم، اہل علم اور غیر اہل علم کا مقام خود اپنے لفظوں میں ظاہر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قل، اے رسول فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ علم اور غیر اہل علم، علم والے اور غیر اہل علم والے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، برابری کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بنی آدم کو، انسان کو جو کمال ملا ہے وہ علم کے ذریعے ملا ہے۔ بہرحال تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں نے ایک روایت آپ کے سامنے نوٹ کیا ہے، میں ایک ساتھ روایت اور اس کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حدیث کے بیان کرنے والے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی ایسا راستہ چلا جس میں علم حاصل کر رہا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ رب العالمین جنت کے راستوں میں سے راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو دیکھیے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کتنی بڑی اہمیت بیان کی ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا
اور اس کے لیے سفر کرنا یہ گویا کہ جنت کے راستے کی طرف جانا ہے۔ تو علم حاصل کرنا یہ جنت میں دخول اور جنت میں جانے کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس حدیث سے ظاہر ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، بلا شبہ فرشتے طالب علم کے اس کام سے خوش ہو کر کے، راضی ہو کر کے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ فرشتے پر کیسے ہمارے اوپر بچھاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ہمیں ایمان ہے، ہمیں یقین ہے۔ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جو مرئیات میں نہیں ہیں، دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن انسان اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کو مانتا ہے۔ ایسے مومن اس کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن فرشتے اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق۔ آپ مشہور فرشتے بھی جانتے ہوں گے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ سارے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ یوں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی روایت ہے، کیا فرمایا؟ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے ایک رجسٹر لیتے ہیں اور آ کر کے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں نمبر وار ان کا نام بھی لکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب بھی بتایا۔ پہلے نمبر پہ آئے گا تو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، دوسرے نمبر پہ آئے گا تو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے یہ سنا ہے، دیکھا ہے۔ تو فرشتے یہ اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق ہے، نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی شیاطین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت بتاتے ہیں یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح ہے، صحیح بخاری کی ہے، کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو دن چڑھے تک، سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے تو شیطان آتا ہے اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں شارحین نے بحث کیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حقیقت ہے لیکن وہ چیز انسان کو نظر نہیں آتی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ حقیقت تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تحدید ہے، ڈرایا گیا ہے تاکہ انسان سوئے نہ، نہیں تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض مخلوقات ایسی ہیں، دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے لیکن انسان اس کو مانتا ہے۔ ایسے ہی فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، شیاطین اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ یہ لوگ ہم کو نظر نہیں آتے، دیکھنے میں نہیں آتے، لیکن ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور یہ کتاب و سنت سے یہ بات ثابت بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بلا شبہ فرشتے طالب علم کے اس عمل سے خوش ہو کر کے اپنے پروں کو ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بچھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْعَامِلَ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بلا شبہ عالم اس کے لیے مغفرت کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ لیکن عالم کیسا؟ جو باعمل ہو، اپنے عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، درس دے، خطبہ دے، یا جہاں بھی موقع ہو اپنے عمل سے کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ عالم باعمل اس سے مراد ہے، بے عمل عالم نہیں۔ اس کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو بخش دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، جب عالم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْبِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ بیچ پانی میں، پانی کی گہرائی میں مچھلیاں بھی اس عالم دین کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں، مغفرت کرتی ہیں۔ کتنی بات، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مچھلی ایک جاندار ہے، اور یونس علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، وہاں مچھلیاں بھی تسبیح کر رہی تھی، اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہی دعا ہے نا یونس علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے سمندر کے باہر آ کر کے
نکل دیا اگل دیا حضرت یونس علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ مچھلیاں بھی پانی کے گہرائی میں عالم بعمل کے لیے مغفرت کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں اللہ رب العالمین سے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، بلا شبہ عالم کی فضیلت عابد پر، جو حقیقی معنوں میں عالم ہے، اس کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ سارے ستاروں کی روشنی مات پڑ جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے جب 14ویں رات کا چاند اپنے شباب پر ہوتا ہے، نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایک عالم جو بعمل ہے اس کی کتنی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے۔ کتاب و سنت بہت معمولی بات ہے کوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ اتنی بڑی بات۔ تو ہمیں بھی خود عالم بننا چاہیے، اپنے بچوں کو بنانا چاہیے، دینی تعلیم سکھانا چاہیے، جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ 14ویں چاند کا بہت روشن ہوتا ہے، 14ویں رات کا چاند۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پرانوار کو دیکھا تو میں فرق نہیں کر پا رہا تھا آیا چاند زیادہ روشن ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زیادہ روشن ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے نہیں، یہ کوئی ماہ و آفتاب نہیں، رخ رسول کا ہرگز کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے رسول کے رخ کا کوئی جواب نہیں، وہ تو 14ویں رات کی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند میں دھبا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں کوئی دھبا نہیں۔ تو میں اصل 14ویں رات کی چاند کی روشنی کو بیان کر رہا تھا کہ جیسے وہ سارے ستارے اس کے سامنے مات پڑ جاتے ہیں، ایسے ہی ایک عابد کے اوپر عالم کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بلا شبہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کی وراثت؟ علماء انبیاء میں کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے۔ انبیاء کی جائیداد تقسیم بھی نہیں ہوتی، دینار اور درہم کے وارث وہ نہیں بناتے، اس لیے کہ ان کا مقصد دنیا کمانا ہوتا ہی نہیں، انسانیت کو سیدھی راہ دکھانا ہوتا ہے، روپیہ پیسہ کمانا نہیں۔ تو بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، دینار اور درہم کے وارث نئی لوگوں کو بناتے، ورثوا العلم، وہ علم کا وارث لوگوں کو بناتے ہیں۔ تو علماء کو جو وراثت ملی ہے انبیاء کی، وہ کون سی؟ علم کی وراثت ملی۔ یہیں پر ایک سوال کا جواب میں دے دوں، وہ یہ کہ دیکھو اور شریعتیں ان کے انبیاء کے جانے کے بعد ضائع ہو جائیں گی، تو کیا شریعت محمدی کا بھی یہی حال ہوگا؟ نہیں، اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جانے کے بعد یہی حدیث دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے علماء کو کس چیز کی وراثت دیا؟ علم کی۔ تو جیسے دین کی تبلیغ اور دین کی علم کی نشر و اشاعت انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا ہے، ویسے علماء اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرفت ہوگی، ان کی پکڑ ہوگی۔ لہذا علماء کو چاہیے کہ عوام کو صحیح رہنمائی کریں، صحیح باتیں کتاب و سنت کی بتائیں، اس کو چھپائیں نہیں، اس میں کتمان سے کام نہ لیں۔ پھر فرماتے ہیں فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس شخص نے علم کو حاصل کیا تو اس نے اچھا نصیبہ، ایک اچھا حصہ علم کا اس نے حاصل کیا، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علم کی فضیلت، اخرجہ ابو داؤد فی فضل العلم، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد ہے،
اس کے اندر انہوں نے علم کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتی ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حدیث علم کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اتنے پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، مکمل کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔